کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں رمضان کے ہر روزے میں افطار کے وقت 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے۔ کتنے آدمیوں کی؟ 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے ہر روز۔ اور 6 ضرب 30 کتنے بنے؟ 180، یعنی 1,80,00,000 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے رمضان میں۔ اور پھر اتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ پھر چاند رات کو جتنی لوگوں کی بخشش رمضان میں ہو چکی ہے، چاند رات میں اتنے ہی لوگوں کی مزید اللہ بخشش کرتے ہیں۔ تو اب 1,80,00,000 پہلے تھے، 1,80,00,000 چاند رات کو ہو گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3,60,00,000۔ اب 3,60,00,000 آدمیوں کی بخشش ہو، اور پھر صحابہ نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا وہ لوگ بھی ان 3,60,00,000 میں شامل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جو آفرے ہیں کہ 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے ہر روز، اور پورے رمضان میں 3,60,00,000 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، یہ لیلۃ القدر کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے آفرے اور بونس اور ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور بھائی شب برات جس کو آپ 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ بنو کلب قبیلہ، ان کی بہت بکریاں ہوتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہے، ان بالوں کی جتنی مقدار ہے، ان مقدار سے بھی زیادہ اللہ مسلمانوں کی شب برات میں بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ تو شب قدر تو شب برات سے کہیں بڑھ کر ہے، تو اس میں کتنے آدمیوں کی بخشش ہوگی؟ 3,60,00,000 بقیہ رمضان میں ہو گئے، اور شب قدر میں کئی کروڑ لوگوں کی بخشش، اور ان کروڑوں میں بھی ہمارا نام نہ آئے تو پھر ہلاک ہونے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ برباد ہونے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اسی وجہ سے جبرائیل امین نے دعا کی کہ اتنے کروڑ لوگوں کی یار بخشش ہو رہی ہے، پھر بھی تیرا نام نہیں آ رہا، تو تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے اکثر کہ 2 صحابی کٹھے مسلمان ہوتے ہیں، کٹھے، اب دونوں جہاد میں بھی جاتے ہیں، ایک شخص جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، ایک صحابی، اور دوسرا 1-2 سال کے بعد فوت ہوتا ہے، اپنی طبی موت۔ اور آپ کو پتہ ہے جو جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہاد میں شہید ہو جائے کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا، وہ چاہے پچھلی زندگی میں اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، زکاتیں نہ دی ہوں، فطرانے ادا نہ کیے ہو، کچھ بھی اس نے کیا ہو، حضور فرما رہے ہیں یغفر للشہید، اللہ شہید کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے جب بندے کو گولی لگتی ہے نا جہاد کے اندر، اس کے جسم سے جو خون بہتا ہے، خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ شہید کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جو مجاہد آدمی ہے اگر ایک رات وہ سرحد کا پہرا دیتے ہوئے، ایک رات یا ایک صبح گزار دیتا ہے نا سرحد کا پہرا دیتے ہوئے، دنیا کے اندر جو سونے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ مال ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں دے دے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک رات سرحد پہ پہرا دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی، مجاہد کی۔ اب اگلی بات سنیں کہ ایک صحابی تو مجاہد بن کے شہید ہو گیا، اب دوسرا صحابی 1-2 سال کے بعد اپنی طبی موت فوت ہوا ہے، بستر پر، گھر میں۔ اب دونوں کٹھے مسلمان ہوئے، ایک شہید ہو گیا، اب دوسرا شہید نہیں ہوا، طبی موت فوت ہوا۔ ظاہری بات ہے شہید کے جو فضیلتیں ہیں وہ عام بندے کی طبی موت فوت ہونے والے کی فضیلتیں نہیں ہیں۔
شہید تو ٹاپ کر جاتا ہے نا، شہید کی فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے، باقی تو پیچھے پاس والے ہوتے ہیں۔ دونوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جناب محشر کا دن ہے، قیامت لگی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ فرشتوں، یہ جو دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے نا، ایک شہید ہو گیا، ایک بعد میں فوت ہوا ہے، جو بعد میں اپنی طبی موت فوت ہوا ہے اس کو جنت میں پہلے داخل کرو اور اس کو محل بھی بڑا عطا کرو۔ اب وہ صحابی سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، طبی موت فوت ہونے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے، محل بھی اس کا بڑا ہے، اور جو شہید ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی جنت میں چلا گیا لیکن اس کے بعد گیا ہے اور اس کا محل بھی چھوٹا ہے۔ اب اس صحابی کی آنکھ کھلتی ہے، یہ تو حیران تھا، یار آج تک تو شہید کے فضائل سنے ہیں، ہم نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ شہید ہو جاتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے، اس نے جان اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہے۔ لیکن آج جو خواب میں دیکھا ہے معاملہ تو الٹ ہے، تبھی موت مرنے والا جنت میں پہلے گیا ہے، شہید بعد میں گیا ہے، شہید کا محل کم ہے، تبھی موت فوت ہونے والے صحابی کا محل اس سے بڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دوسرے صحابیوں کو بتایا، وہ بھی پریشان، یار یہ کیا بات ہو گئی؟ اب سب مل کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک ٹینشن ہے، جب سے نیند سے اٹھے ہیں بڑی پریشانی ہے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے، آپ نے تو بڑے شہید کے فضائل بیان کرتے ہیں اور حقیقت بھی ہے، لیکن ہم نے خواب دیکھا کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور جو عام موت فوت ہوا ہے وہ پہلے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم تو پریشانی میں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن، فرمایا ٹھیک بات کہتے ہو، شہید کا رتبہ بڑا ہے، شہید کے فضائل بہت ہیں، لیکن جو طبی موت فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں ایک دفعہ رمضان زیادہ آیا ہے۔ جب یہ شہید ہوا تھا نا، شہید ہونے والا، وہ یوں ٹاپ پر تھا، اس کا درجہ اونچا تھا، اس کا درجہ نیچے تھا، لیکن ایک دفعہ رمضان جب اس کی زندگی میں آ گیا نا، اس نے رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں سمیٹی ہیں، اللہ کی جو جوش اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے اس کو اپنے اندر لیا ہے، عبادات کیے ہیں، ریاضتیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی ہے، ثنا بیان کیے ہے، درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ یوں تھا، شہید یوں تھا، ایک رمضان کو پانے کی وجہ سے یہ یوں چلا گیا، شہید یہاں پہ آ گیا۔ تو اگر بندہ ایک رمضان کو پانے کی وجہ سے اچھے طریقے سے عبادت کرے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، آنکھوں سے کوئی غلط نہ دیکھے، کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، نوافل میں مشغول ہو، ذکر اذکار میں مشغول ہو، خدا کی قسم پھر وہ شہیدوں سے بھی بڑھ جائے گا۔